بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کمبینیشن پہلی دفعہ آیا ہے، زرداری صدر اور شہباز شریف وزیر اعظم۔ اب سوچئے کہ کیا بنے گا پاکستان کا۔ آصف علی زرداری صاحب پر کیا کیا مقدمات نہیں بنائے نون لیگ نے اپنے دور میں، اور کس طرح سے ان کے خلاف بیانات نہیں دیے گئے، اور کرپشن کے بہت بڑے بڑے مقدمات، جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ، ابھی بھی بہت سے کیسز چل رہے ہیں، اور دونوں کے خلاف کس طرح سے انہوں نے ختم کروائے دونوں خاندانوں نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ چلے گا معاملہ کیا کہ جب اپنے ہی مایوس ہو جائیں۔ ابھی تو معاملہ شروع نہیں ہوا یہ دونوں کا کمبینیشن کا، کہ کس طرح سے انہوں نے ابھی باریاں لینی ہے یا بیٹنگ کرنی ہے، کیا انہوں نے کرنا ہے، یہ کیا ٹیم بنی ہے زرداری اور شریف خاندان اکٹھے، اور کس طرح سے ملک کو چلائیں گے۔ کہ آپ دیکھیے وہی فضل الرحمان صاحب جو ان کے سربراہ رہے، پی ڈی ایم جب بنی تو اس کو لیڈ کر رہے تھے، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں تھی، تو فضل الرحمان صاحب کو آگے کیا گیا، اور شاید ان کو یہ دلاسا یا یقین دہانی تھی کہ اب میں اس کا سربراہ ہوں، تو جب اب باری لگے گی تو پھر سربراہی کچھ تو مجھے ملے گی، چلے پرائم منسٹر نہ صحیح کوئی صدر مل جائیں گے، صدارت مل جائے گی، کوئی چیئرمین شپ مل جائے گی، کہیں تو مجھے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ لیکن اپنی ڈیل تو انہوں نے کروا لی اور فارم 47 پر حکومت بنا لی، لیکن فضل الرحمان صاحب کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اب فضل الرحمان صاحب بدلہ لینے پر آگے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، عوام میں تو ان کی پذیرائی کم ہوتی چلی گئی، وہ تو ان کی بھی کم ہو گئی ہے، بلکہ شاید فضل الرحمان صاحب زیادہ کم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے جس طرح سے ڈیلز وغیرہ کر کے اور فارم 47 اور 9 فروری کو جو سارا معاملہ چلایا، کہیں کسی میٹنگ میں، کہیں چلیں ڈگی میں اگر شہباز شریف صاحب جاتے تھے، چلیں اس طرح لے جاتے، ویسے ہی لے جاتے، تو ان کو کہیں تو شامل کرتے۔ اب فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لیں گے بدلہ، اور کیونکہ ان کو کوئی اس طرح کی مراد یا وہ سیٹس تو ملی نہیں، یہ تو آفر ہوگی کوئی ایک آدھی جگہ پر کچھ ایڈجسٹ کر دے، لیکن فضل الرحمان صاحب کہیں زیادہ چاہ رہے ہوں گے۔ تو اب فضل الرحمان صاحب کو وہ چیزیں چونکہ نہیں ملیں، تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب مذاکرات کے راستے بند۔ یہ فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اب سڑکوں پر فیصلے ہوں گے۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ختم۔ ان کا بیان یہ ہے کہ اب ہم احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، اور عید الفطر کے فوری بعد اب وہ تحریک چلائیں گے۔ اس میں جناب بلوچستان اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور سندھ، آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ میں بہت بڑے بڑے اجتماعات فضل الرحمان صاحب کی جماعت جے یو آئی کرتی ہے، کر چکی ہے۔ تو اب فضل الرحمان صاحب کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب کو مینج نہ کیا جا سکا تو یہ حکومت نہیں چلے گی۔ اب فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، کئی جماعتوں میں رہ چکے ہیں، سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور پھر جب جیل کی ہوا بندہ کھا لیتا ہے، اتنے کیسز بھگت لیتا ہے، تو اور زیادہ اس کا ویژن اور اس کی بصیرت ظاہر ہے کہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اگر مینج نہ ہوئے تو یہ ہوگا۔ تو فضل الرحمان صاحب ابھی تک تو مینج ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت گئی۔ دوسری طرف دیکھیے شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تو ہم نے مزاحمت والی سیاست کی ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم آئین کے دائرے میں رہ کر اور پارلیمان ہے جس طرح بھی معاملات ہیں، وہاں تک ہم معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ جس دن ہمارے لیڈر عمران خان نے کہہ دیا پھر ہم مزاحمتی سیاست کریں گے اور مزاحمت کریں گے، اور پھر آپ کو لگ بتا جائے گا کہ مزاحمت ہوتی کیا ہے۔ یہ شیخ وقاص اکرم نے یہ بیان دیا ہے۔ تو اب سوچئے کیا ہونے والا ہے۔ اور اوپر سے پہلی دفعہ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت جو مرضی کر لے، عید الفطر سے پہلے عمران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے، وہ رہا ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب رہا ہو گئے تو فضل الرحمان صاحب نہیں کنٹرول ہوں گے، تو عمران خان ہے۔ سوچئے کیا ہوگا۔ اور وہ فضل الرحمان صاحب جن کو استعمال کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف، اور لانگ مارچ اور جناب دھرنا تک دیا، وہ تو عمران خان کی حکومت تھی، تب کہانی اور تھی، اور اب کہانی اور ہے۔ چاہے زرداری صاحب ساتھ ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ساتھ ہوں، چاہے جتنی مرضی ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہوں، معاملہ اس لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان کے اپنوں کو پتہ ہے۔ آپ خبر دیکھیے، اس پر ہو سکا تو تفصیل سے آگے بات کریں گے کہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کوئی بھی عہدہ لینے کو تیار نہیں ہیں، یعنی اب کابینہ کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے جیو پر انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، رئیس انصاری صاحب جو ان کے لاہور کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی یہ دونوں لوگ جو سینئر ترین پارٹی رہنما ہیں یہ کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتے۔ جی رئیس انصاری صاحب نے خبر دی ہے، جیو پر ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، کہ جی
خواجہ سعد رفیق تو جناب اپنے بھائی کی وجہ سے، سلمان رفیق کی وجہ سے، ان کے دباؤ میں اور پارٹی قیادت کے دباؤ میں، یعنی اس کو آپ پارٹی قیادت کو نواز شریف سمجھیں، ان کے دباؤ میں آ کر انہوں نے الیکشن لڑ لیا. جب دباؤ میں آ کے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اسی طرح ہی ہوتا ہے، انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر بھی وہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ جس طرح کی یہ سیاست ہو رہی ہے، جس طرح شاہد خاقان عباسی ہوں، محمد زبیر ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، دیگر آصف کرمانی، بہت سے نام اب آتے چلے جا رہے ہیں، جاوید عباسی اور اس طرح اور بہت سے نام ہیں، وہ جب ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور آپ دیکھیے سابق گورنر ہوتے تھے نون کے سینئر رہنما خیبر پختونخوا کے، وہ چھوڑ گئے، تو اب سعد رفیق بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس سیاست میں کچھ نہیں رکھا، اس خاندان کی غلامی میں کچھ نہیں رکھا، اور خاندان کی غلامی میں بھی اب مریم نواز کی غلامی میں کچھ نہیں رکھا، تو لہٰذا رانا ثناء اللہ بھی اور سعد رفیق بھی اس چیز کو سمجھ گئے ہیں اور وہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے. باقی کہتے ہیں جی پارٹی ڈسپلن کے پابند رانا ثناء اللہ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مایوس ہیں، شدید مایوسی ہے جو یہ سب بیانات سے نظر آ رہی ہے یا ان خبروں سے نظر آ رہی ہے. تو ان کا کیا بنے گا؟ اب فضل الرحمان صاحب کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ سنیے کہ اپنے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. میں نے جو عرض کیا نا، سعودی عرب کے سابق سفیر، اب سعودی عرب کے ساتھ خاندانی تعلقات سے لے کر کاروباری تعلقات تک بنائے شریف خاندان نے، اور وہاں پر ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے، بڑا عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا. وہ کہتے ہیں جی پاکستان اپنی معیشت سنبھالے گا، خود ہی اس سے نمٹے گا. سابق سعودی سفیر، جو کرنا ہے یہ خود ہی کریں جی، انہوں نے جو کرنا ہے. تو اب انہوں نے یہی کرنا ہے جو مریم کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تو اب کریک ڈاؤن نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ماڈل ٹاؤن سانحے کی ایک تربیت ہے، اور جو کچھ ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی بلاول صاحب جب ملے وہ ان سے طاہر القادری صاحب کی جماعت سے، تو ایک جگہ پر اکٹھے انہوں نے کیمپین کا بھی کہہ دیا، تو یہی کہا جی ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دلوائیں گے. اب وہ اس طرح سے انصاف دلوائیں گے کہ زرداری صاحب کو صدر بنوا لیا انہیں سے ہی، جن لوگوں پر الزام ہے ماڈل ٹاؤن سانحہ کرنے کا، 14 لوگ جہاں باغ ہو گئے، 100 زخمی ہو گئے، انہی کے ساتھ مل گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، یہ ہے سیاست. آپ دیکھیے نا چند دن میں کس طرح سے ہوتا ہے. پہلے ان کے ساتھ چلتے تھے، لیکن اب تو بھی تو ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا انہوں نے سیٹ پر لاہور میں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اب حالات ہیں. تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی اس طرح کا کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے ہم. یہ جو سڑکوں پر آ رہے ہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں ان کو دیکھ لوں گی. ویسے ان کے خاندان کو اس کی بہت تربیت ہے دیکھنے کی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو سیدھا کرنے کی، انہی لوگوں پر تشدد کرنے کی ان کو بہت ٹریننگ ہے. تو یہ انہوں نے صاف کہہ دی کہ یہ میں برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ وہ آل ان آل ہیں. تو وہ اب باقاعدہ اتھارٹی سے کہہ رہی ہیں جی ان کو تو نہیں میں چھوڑوں گی. یہ ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمت کی سیاست کا بھی اعلان نہیں کیا. ابھی ہم آئینی راستہ اپنا رہے ہیں، جب ہمارا لیڈر مزاحمت کی کال دے گا تو لگ پتہ جائے گا شیخ وقاص اکرم. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی ان سے تو ہم نمٹ لیں گے، یا یہ تو میں اجازت نہیں دوں گی، یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. اچھا، کہتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حق کو عدم استحکام کے لیے استعمال کریں گے تو یہ میں نہیں ہونے دوں گی. مریم نواز نے وارننگ دے دی ہے، وہ نہیں ہونے دیں گی. اور آپ ان کو جانتے نہیں، اور جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں نا، جس طرح ہوتا ہے نا ایک آگ بدلے کی ہوتی ہے، ایک تشدد کر کے اچھا لگ رہا ہو، وہ کچھ ایک ہوتا ہے ذہنی، ایک آپ کسی کو بیماری کہہ سکتے ہیں کچھ بھی، تو یہ ایک ہوتی ہے ذہنی بیماری کہ تشدد کروا کر تو تسکین ملتی ہے. یہ بڑی خوفناک ایک چیز ہوتی ہے. تو اب دیکھیں مریم صاحبہ کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ وہ تو سمجھتی ہیں کہ جی تشدد جو سڑکوں پر آئے اٹھاؤ، اس کو مارو، جو مرضی ہو سکے تو کرو. اور انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو یہ اس کے لیے ٹاسک بھی دے دیا ہوا ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا ہراسمنٹ میری ڈیڈ لائن ہے، پھر کہا نہیں ریڈ لائن ہے. تو یہ وہ واضح طور پر کر رہی ہیں. اب فضل الرحمان صاحب کے حالیہ بیانات دیکھیں آپ. انہوں نے کہا لاہور میں ایک تقریب میں، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے پر تنقید کروں، لیکن وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیان، اور یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے آفیشیل ہینڈل سے شیئر ہوا ہے. اندازہ لگائیں آپ، فضل الرحمان صاحب یہاں تک اس وقت غصے میں نظر آ رہے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں. جب کوئی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو تو عدلیہ متحرک ہو جاتی ہے. عدلیہ اپنا وقار ختم کر چکی ہے. اسی عدالت نے بھٹو کو پھانسی دی، اور آج یہی عدالت کہتی ہے کہ بھٹو کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. فضل الرحمان صاحب یہ تک کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ تمام وسائل پر قابض ہو کر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو ہم صرف دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے تو یہ کھیل نہیں چلے گا. جن صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کا بھی آواز ہے اور اس کی جماعت کی بھی آواز ہے. لے جی، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. پھر مینڈیٹ کو تبدیل کرنے والا مجرم کوئی اور ہے، اس کو نشانہ بناؤں گا، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیں آپ. اور اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے اور احتجاج ہوتا ہے تو جناب فضل الرحمان نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو حکومت آگے نہیں جا سکے گی. فواد چودھری نے یہ بات کہی ہے. دیکھیے
پھر اس کے ساتھ جناب JUI عید الفطر کے بعد احتجاجی تحریک چلائے گی. JUI کی احتجاجی تحریک تیار ہے، منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے، اور جناب JUI کا پہلا جلسہ بلوچستان میں ہوگا. تو پہلے یہ مومنٹم بنائیں گے اس طرح سے جلسے کر کے، اور اس کے بعد یہ معاملات کو آگے لے جائیں گے. اچھا، پھر جناب حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب ان سے رابطے ختم، مذاکرات کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ لگتا یہ ہے کہ مولانا نے تو باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا ہے اب یہ حکومت کے خلاف. اور JUI نے عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے احتجاجی جلوسوں کی منظوری بھی دے دی. بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا میں جلسے ہوں گے، حکومت سے رابطہ ختم، مذاکرات کے دروازے بند کر دیے. تو اپنے تو مایوس ہیں، پرائے ناخوش ہیں. اب فضل الرحمان صاحب اپنے ہوا کرتے تھے، وہ بھی پرائے ہو گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب فضل الرحمان صاحب جو پہلے ہی سوچ چکے ہیں، یا جو کچھ انہوں نے مانگ لیا وہ PDM-2 کے لیے دینے کی یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب مانگ رہے ہیں. لہٰذا اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملہ چلے گئے ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو اپنی سیاست بچانے کے لیے آخری امید یہی نظر آتی ہے کہ اب ٹکراؤ کی اور بھرپور اس حکومت کی اپوزیشن کی جائے، تب تھوڑا سا ووٹ بینک تو کم از کم بنے گا، تو پھر ہم کچھ آگے فیوچر میں سیاست بچ سکے گی. باقی جو پاور پالیٹکس تھی کہ جی طاقت کی راہداریوں سے کچھ مل جائے، وہاں پر اس طرح کی ڈیل مل نہیں سکی. انہوں نے اپنا کام بنا لیا. تو بڑے عرصے سے مولانا سے جان چھڑانا چاہتے تھے، انہوں نے چھڑوا لی. اب مولانا بھی ان کو بتائیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کیا چیز ہے. اللہ حافظ.